شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول فرماتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور ان پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ اے میرے رب، ہم پر بھی اپنا خاص کرم فرما۔ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور الرحیم ہے۔ اے میرے پروردگار، ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ ہمیں عطا کرے وہ ایمان جس میں لذت ہو، وہ زبان جس میں تاثیر ہو، وہ آنکھ جس میں حیا ہو، وہ دل جس میں اللہ کا ڈر ہو، وہ سینہ جس میں قرآن ہو، وہ چال جس میں عاجزی ہو، وہ زندگی جس میں وہ قبر جس میں سکون ہو، جنت میں وہ مکان ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں ہو۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ، میں خوش ہوں تیری رضا پر، تیرے فیصلوں پر، جو تو چاہے وہی عطا کر دے، مگر مجھے صبر دے، ہمت دے، حوصلے بلند رکھ، مجھے کمزور نہ کر، مجھے بخش دے۔ موت ایک عبرت۔ امام ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس سے بڑا عیز کیا ہوگا کہ تم اپنے ہم عمروں کو مرتا اور اپنے ہم نشینوں کو دنیا چھوڑتا ہوا دیکھ لو اور اپنے پیاروں کی قبروں سے گزر لو، تب جان جاؤ گے کہ کچھ دنوں بعد تم بھی انہی کی طرح ہونے والے ہو، لیکن تم ان سے سبق نہیں لیتے، یہاں تک کہ تمہارا دوسروں کے لیے سبق بننے کا وقت آ جاتا ہے۔ جب لوگ تمہاری شخصیت سے متاثر ہوں تو ان کے متاثر ہونے پر خوش نہ ہونا، بلکہ اس بات پہ خوش ہونا کہ اللہ پاک نے کتنی خوبصورتی سے تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی کی ہے۔ بے شک اللہ ہی عزت دینے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ موت اور مال کی کمی سے گھبرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ دونوں اس کے لیے بہتر ہیں۔ ایک تو موت کو برا سمجھتا ہے، حالانکہ موت مومن کے لیے فتنے میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے۔ دوسرے مال کی کمی کو برا سمجھتا ہے، حالانکہ مال میں کمی حساب میں کمی کا سبب ہے۔ گہری بات۔ نیند میں تو تم اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہو، پھر وہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہاری سانسیں چلاتا ہے، تمہیں زندہ رکھتا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے ہل رہے ہیں، جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے ہل رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ماں باپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، آمین۔ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا، اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کر دے، سبحان اللہ۔ زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنا ہو، زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو محنت سے زیادہ دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس کا ملنا دعا سے بھی ممکن نہیں ہوتا، جس کا ملنا دعا سے بھی ممکن نہیں ہوتا وہ چیز بھی تہجد سے مل جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ وہ وقت بھی آئے گا، وہ وقت بھی آئے گا جب یہ کافر بڑی تمنائیں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ جن لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کا سودا کیا ہے، کس چیز نے انہیں اتنا دلیر بنا دیا ہے کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو اور نہ ہی ٹھہرو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا، سمندر